الله الرحمن الرحيم. باب صفات الصلاة فرضها التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير قدر التشهد والخروج بصنعه، وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية الترتيب في فعل مقرر وتعديل الأركان والقعود الأول والتشهد ولفظ السلام وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين والجهر والإصرار فيما يجهر ويسر. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر، خیر بشک، سبحان اللہ. باب صفات الصلاة، یعنی فی بیان صفات الصلاة، صفت شے کو جو نشانی لازمہ ہوتی ہے نا، اس کو صفت کہتے ہیں. ایک تعریف صفات الصلاۃ، شروع ہونا ہے مشروط میں شرط کے بیان کے بعد. پہلے شرط بیان ہوئی ہے، اب مشروط. پہلے نماز کی شرطیں آئی ہیں اور اضافت یہ صفات الصلاۃ میں جیسے اضافت جز کی کل کی طرف. صلاۃ کل ہے، صفت اس کی جز ہے. مراد یہاں کیا ہے؟ مراد بیان کرنا نماز کو اور اس کی ماہیت کا کشف. بھائی پوری نماز تکبیر تو لے کے سلام تک پوری کی ہے، پس اضافت ادنا ملابست کے لیے ہے. اور صفت اور وصف یہ دو لفظ دونوں مصدر ہیں، جیسے وعد اور عدتن وید بھی ہے. وعد اور عدتن جان اس بات کو کہ شرط کیا گیا ہے شے کے ثبوت کے لیے کی گئی ہیں 6 چیزیں. 6 شے تاں ثابت ہوندی کہ پہلے 6 چیزاں ہون. العین کی، اور یہ شے کی ماہیت ہوتی ہے، حقیقت. اور رکن، اور یہ ماہیت کی جز ہوتی ہے. کتنے ہو گئے؟ اور تیسرا حکم. اور وہ ثابت کرنا اثر کو، ایسا اثر جو ثابت لشے ہے. اثر جو ثابت لشے ہے نا، اس اثر کو ثابت کرنا. اور محل اس شے کا. کتنے ہو گئے؟ شرط شے کی، شے کا سبب. پس عین وہ خود نماز ہے. رکن قیام، قرات وغیرہ ہے. محل وہ حضرت آدمی مکلف. شرط وہ ہے جو پہلے گزر گئی ہے، یعنی طہارت وغیرہ، طہارت وغیرہ. اور حکم کیا ہے؟ حکم جواز صلاۃ اور فساد صلاۃ اور اس کا ثواب. سبب اوقات ہیں بس. اور صفت یہاں بمعنی کیفیت ہے. یہاں صفت ہے نا، تو صفت سے مراد یہاں کیفیت جو مشتمل ہے فرض پر، واجب پر، سنت پر، مندوب پر. کیوں؟ بوجہ شامل ہونے باب کے کل پر. اس میں جو کیفیت آ رہی ہے، اس میں نماز کے فرضوں کا بھی بیان ہے، واجبوں کا بھی ہے. اور اچھا جی،
ہاں فرض اچھا جی فرض اس کے یعنی فرض نماز کے ساتھ ہیں التحریمات کیا تحریمہ اور قیام اور قرات اور رکوع اور سجود کتنے ہو گئے اور قعود اخیر قدر تشہد اور خروج بے سنعہی نماز سے اپنے ارادے سے نکلنا یہ کتنے ہو گئے 7 ہو گئے جی اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فرض التحریمات نماز کا فرض کون ہے اول جی اول کون ہے اچھا فرض کی تعریف فرض وہ ہوتا ہے کہ ثابت و لزوم اس کا بندے پر دلیل قطعی کے ساتھ تو یہ جو لفظ فرض ہے نا یہ شامل ہے شرط کو بھی اور رکن کو بھی اچھا جی تحریم کا معنی کیا ہوتا ہے بنانا شے کو محرم حرام بنا دینا تحریمہ کے اندر تا کی جو زیادتی ہے یہ وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کے لیے ہے اور وحدت کے لیے ہے اور مبالغے کے لیے ہے ایویں ہے نا او لکھے نا تھوڑے کو یہ تینے او نے بے وصفیت سے اسمیت کی طرف یا وحدت کے لیے تو یا اچھا پنسل لے دو یار مینوں بھی ایک نال میں لکھی رکھا جی ہوں ٹھہر جا اچھا جی خاص کیا گیا ہے تکبیرہ اولا کو جی بے تکبیر اولا کو خاص کیا گیا کس کے لیے اس کو تحریمہ کہا گیا اس کو تحریمہ کہا ہے اس لیے کہ پہلی تکبیر حرام کر دیتی ہے اشیاء مباحہ کو جو منافیہ للصلاۃ ہیں ان کو کیا کر دیتی ہے جڑے کام پہلے ٹھیک نے جس لیے اللہ اکبر کہنا ہے تو ہن کام سارے اور دلیل پہلی تکبیر کی فرضیت پر قولہ تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اپنے رب کی بڑائی بیان کر ایک باوجود اس کے کہ مواظبت فرمائی ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار نے ہمیشہ نماز تکبیر سے شروع فرمائی تو یہ مواظبت سے وجوب ثابت ہو گیا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ سے فرضیت ثابت ہو گئی والقیام اور ثانی فرض کون ہے اچھا جی قیام رکن ہے فرضوں میں نہ کہ نفلوں میں فرضی نمازوں میں قیام کیا ہے نفلوں میں نہیں ہے نفل بے کے بغیر عذر تو بھی جائز نہیں اچھا جی قیام کنا ہوندا ہے اور وہ اس حیثیت سے کہ اگر لمبے کرے اپنے دونوں ہاتھ تو لا ینالو اگے آئے تھے بچ واؤ ویسے بھی جی واؤ لکھی نہیں ہونی چاہیے نہ پاس نہ پکڑ سکے نہ پہنچ سکے اپنے گھٹنوں تک ہاتھ لمبے کرے نا تو گوڈیاں دے اتلے پاسے تھلے پاسے نہیں اج اتنے اتنے نہیں ہے گی چھونی جی اس تو اتوں تک انگلاں تو جی نہ اڑیا ہوئے تو قیام وہ بڈھا ہو گیا پھر تو وکھری کھوگو اونج بھی کھلوتا ہے تو ککڑ بنیا پہ پیران دی مسیح تے نماز پڑھ رہے انج کر کے ککڑ جب بنیا پہ تو تھلے ہاتھ کرو تو گوڈیا تے پہنچ گیا تو اے نماز اے قیام کوئی نہیں ہویا اے بے حضرت ککڑ جی اے قیام نہیں جی ہویا
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਸੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਬਰੈਕਟ ਸੀ ਕਿਆਮ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਲਿਕੌਲਿhi ਤਾਲਾ ਅਊਜ਼ੁ ਬਿੱਲਾਹਿ ਮਿਨਸ਼ ਸ਼ੈਤਾਨਿਰ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿल्लाहिर रहमानिर रहीम وقوموا للہ قانتین قوموا او کیے امر اے مطیع قانتین کا معنی کیا ہے کھڑے ہو جو اللہ تعالیٰ کے لیے مطیعین یا ساکتین، اور مراد قوموا سے قیام صلاۃ ہے لاجماع المفسرین تو یہ امر کا صیغہ لہذا فرضیت ثابت ہوگی۔ اچھا جی، یہ فرضوں میں قیام کتنی دیر فرض ہے؟ اور مفروض اس میں بقدر القرات ہے، مفروض اس میں بقدر القرات ہے۔ اور مسئلہ اقرب للخشوع یہ ہے، ہن پتر تانوں احساس ہوئے نا کہ ساری نماز ٹھیک ہوئے تو پھر تسی یہ صرف کدے کن دھیان نہ لا دے تے اینی واری پڑھنے تو بعد بندہ مفتی بن جاندے ہیں۔ اور اقرب للخشوع یہ ہے کہ ہو اس کے دونوں قدموں کے درمیان ہاتھ کی 4 انگلیاں اینی جگہ۔ او بڈھا تو پھر مجبوری ہے تے انج بھی جوان ہے تو کی کرے، ویسے مڈو ہاتھ پہ ہوئے تو بندہ 70 سالاں تک بھی نہ کھلو سکتا ہے جی۔ تو جے مڈو ہی وہ پینٹ دی وجہ تو ایک پیر جڑا جاپان جا رہا ہے ایک انگلینڈ وال جا رہا ہے بھی دس رہا جی جہڑے پاسے تسی بلاؤ جی میں حاضر ہاں، قبلے وال تو میں پیر کر نہیں سکتا ہے، کہیں دے تے کہیں دے ویکھے جی لوگوں نے کھلوندے ہیں جی۔ اس لیے ہاتھ چھڈیا، اس لیے انہوں نے سمجھایا وہ میرا ویرا پراوا انج نہیں کھلوویدا انج کھلوویدا ہے جی بھی پیر سیدھے قبلے وال حکم ہے ہر شے دا، جاپان تے انگلینڈ وال نہیں پیر کری دے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تے سدھے یہ اقرب للخشوع ہے یہ، اور اولا فی القیام یہ ہے کہ ہوں قدمان پولے سے مسلح پر کی لکھے زمین پر ہونے چاہیے جی، اور اسی انہوں نے حکمن زمین ہی آکھیا ہے حکمن۔ پس اگر کھڑا ہو اپنی ایڑیوں پر، اگوں پب چالے ہے، یا کھڑا ہو اپنی انگلیوں کے اطراف پر، اینی طاقت جڑے وچ مولی عرص وچ، یا اس نے اٹھانے والا ہے اپنے 2 پاؤں کا ایک پیر چک کے کھلوتا ہے، یجزئہ قیام ہو گیا ہے، اور مکروہ ہے اگر بغیر عذر کے ہے، تو عذر نہیں ہے تے پھر عذر نہیں تے پھر یہ گل کر رہے ہیں جی، پھر مکروہ ہے بھی یہ سنت دا خلاف ہے جی۔ چلو جی، اور قرات تیسرا فرض کون ہے؟ قرات مطلقاً یہ فرض ہے بغیر خصوصیت فاتحہ کے، فاتحہ کی بوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جی پڑھو وہ جو آسان ہو قرآن سے، تو یہ سب نو شامل ہے الحمد والناس تک۔ اور باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمایا کہ پھر دوبارہ آئے گا والا، پڑھ تو وہ جو آسان ہے تیرے ساتھ قرآن سے۔ اچھا جی، قرات کی فرضیت پر اجماع منعقد ہے کہ قرات نماز کے اندر کیا ہے، بس اگو اختلاف ہے بھی فاتحہ بکری فرض ہے کہ نہیں، لیکن مطلقاً قرات نماز میں فرض ہے، اس پر سب کا الرکوع
چوتھا فرض رکوع ہے. کیا ہے؟ رکوع ہے. چوتھا فرض رکوع کیا ہے؟ اور وہ جھکانا پشت کو جب کہ رکوع کرے وہ کھڑے ہو کر. جی کھلو کے رکوع وچ جانا ہے تے ہن پشت نو قائم. چکا سیدھا انج کرے پڑھیا جی. اور اگر رکوع کرے بیٹھ کر جی تو مناسب ہے یہ کہ محاذی کرے یا محاذی کیا جائے اپنی پیشانی کو اپنے رکنوں کے قدام تک. پہ گوڈے نے نا جی گوڈیاں دی صحت تک چکنا ہے. جی اواں انج نہیں جا پینا ہے. جی جی تاکہ حاصل ہو جائے رکوع. اے رکوع کتنی دیر رکن ہے؟ رکن رکوع میں ادنا اس کا کہ بولا جائے اس پر رکوع کا نام چک کے کھڑا ہو گیا. اور وہ جو زیادہ ہے اس پر واجب ہے یا تفصیل ہے. سجود پانچواں فرض کون ہے؟ رکوع تے سجدے دی فرضیت دلیل لقولہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا. دو میں کی نے امر نے. اچھا جی سجدہ ہندا کیے اور وہ سجدہ اپنی پیشانی کے ساتھ اور اپنے قدموں کے ساتھ جی اور رکھنا ایک انگلی کا شرط ہے. کیڑی؟ پیراں دی جی زمین تے. اچھا جی سجدے تے دو نے مراد جن سے سجدہ او متن چا سجود مراد جنس کیونکہ یہاں غرض فرضوں کا کی گنتی ہے تے ہے کنی باری وہ نہیں وہ بکری کا. جی اور اسی لیے ذکر کیا ہے قیام کو کی مفردن ہے نا کہ وہ لفظ علیحدہ بھی ہے. بھی ذکر کیا ہے قیام کو رکوع کو مفردن. اور سجود کیا ہوتا ہے؟ سجود رکھنا چہرے کے باز کا زمین پر لیکن اس حصے سے رکھنا کہ جس میں مذاق نہ ہو. پس داخل ہو گیا رکھنے میں ناک اور پیشانی. اے داخل ہو گئے پیشانی تو خام خواہ ہے نک داخل ہے. اور نکل گیا خد کون؟ رخسار ٹھوڑی صدغ یہ نکل گئے کیونکہ یہ مذاق ہے. یہ مذاق ہے. بسم اللہ الرحمن. کتنے فرض آ گئے؟ اور قعود اخیر آخری قاعدہ اور چھٹا قاعدہ ہے. اور قاعدہ فرض ہے رکن نہیں ہے. قاعدہ فرض ہے رکن نہیں. اللہ اکبر. اچھا جی یہ فرض کیویں میں؟ باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جس وقت آپ نے سکھایا ان کو تشہد فرمایا کہ جب کہے تو یہ یا کرے تو یہ تو پس تحقیق پوری ہو گئی تیری نماز. کہ انی دیر تو بوے نا تے یعنی وانتا قائدن وانتا تو بیٹھا ہو میں تے اے کم کریں. واسطے اجماع کے اس بات پر بے قاعدہ فرض ہے تے تشہد فرض نہیں. واسطے اجماع کے اس بات پر کہ تشہد کا پڑھنا قعود کے غیر میں معتبر نہیں ہے. قاعدے تو علاوہ تشہد پڑھنا تو سرکار نے معلق کیا ہے تمام کو فعل کے ساتھ. جی
جی او فعلتا تشہد پڑھے یا نہ پڑھے، اور نہیں وارد ہوگا اس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلق کیا ہے تمام کو دو میں سے، ایک کے ساتھ اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ الْقَعْدَةُ أَوِ الْقُعُودُ مَعَ الْقِرَاءَةِ، جی اول قعدہ لکھے جی بھی کلا قعدہ ہے تو یا قادہ مالک قعود لکھے نو قعدہ ہی ہونا چاہیے جی، قعدہ مع القراءت، سنیں جی، اور قراءت یعنی تشہد پڑھنا فرض ہے اس لیے کہ یہ مخالف ہے کس کے؟ کیونکہ نہیں قول کیا کسی ایک نے تشہد کے پڑھنے کی فرضیت کا، تو لہذا پھر فعل فرض ہوا، پھر اتنی دیر بیٹھنا۔ پس اگر وکھرا سوال ہے، پس اگر سوال کیا جائے کیسے ثابت ہے فرضیت خبر واحد کے ساتھ، یہ تو خبر واحد ہے جی تو اس کے ساتھ تو واجب ثابت ہوتا ہے، فرض تو نہیں ثابت ہوتا، جی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خبر واقعہ ہوئی ہے بطور بیان کتاب کے مجمل کے لیے، وہ کتاب کا مجمل وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی، وہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جی تو وہ مسئلہ پڑھ چکے اصول میں کہ جو حدیث قرآن کے مجمل کا بیان ہو تو وہ اسی درجے میں ہوتا ہے۔ جی پس ہوگا ثبوت فرضیت بالقیام لا بالخبر، لا بہی، جی ثبوت فرضیت بالکتاب، پس ہوگا ثبوت فرضیت بالکتاب لا بہی یعنی لا بالخبر، جیسا کہ مسح کی خبر میں رأس پر کہ وہ چوتھائی سر کا مسح فرض ہے، جی چونکہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم ہے جی تو اس کا بیان جو ہے وہ سرکار نے مسح کر کے چوتھائی پر بتایا کہ اتنا ہے، تو لہذا چوتھائی فرض ہو گیا، حالانکہ وہ ثابت سرکار کے فعل سے ہے۔ اچھا جی، اور خروج بسنعہ، جی یعنی ساتواں فرض نکلنا مصلی کا اپنی نماز سے، یعنی نکلنا مصلی کا اپنے فعل کے ساتھ، ایسا فعل جو منافی ہو کس کے، اگرچہ وہ فعل مکروہ، صحیح یہ ہے کہ خروج بسنعہ فرض نہیں ہے بالاتفاق، بلکہ کیا ہے؟ واجب ہے جی۔ تو پیچھے بڑی تحقیق پڑی کہ جناب ابو سعید بردائی نے یہ سمجھا ہے کہ یہ فرض ہے جی، کو نہیں پڑھی؟ پڑھی یعنی اچھا جی، اے بفعل مطلقاً بخروج بسنعہ یعنی نکلنا نماز سے اپنے فعل کے ساتھ مطلقاً، برابر ہے کہ ہو وہ نکلنا لفظ سلام کے ساتھ یا اس کے، غیر کے ساتھ، اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ سلام کے ساتھ نکلنا فقط یہ فرض ہے۔ ان کی دلیل باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، یہ جڑا ساڈا وچ واجب مصطلح ہے نا، شفافِ اس دے قائل کو نہیں ہے جی، وہ دو ہی نے، یا فرض ہے یا سنت ہے جی، سنیا جی، اس واسطے حدیث نال فرض ثابت کر دے نے جی کہ وہ تحلیل و حد تسلیم و، نماز کی تحلیل کیا ہے؟ تسلیم، تے تسلیم تسلام ہونا ہے تو تسلیم ہونی، اس تو بغیر تو نہیں نہ ہونا جی۔ ہماری دلیل وہ ہے جو روایت کی ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیثوں نے فرمایا جب تو نے یہ کر لیا تیری نماز پوری ہو گئی، تو لہذا پیچھے فرض کو نہیں بچا، اور وہ کہ روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے تحلیل و تسلیم نہیں دلالت کرتا کس پر؟ نیت پر باوجہ ہونے اس کے کیا، بلکہ یہ واجب پر دلالت کرتا ہے، اور ہم اس کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں لفظ سلام سے نماز سے نکلنا کیا ہے؟ واجب ہے، اگوا رہے ہیں جی،
اور عندہما خروج بے سونے فرض نہیں ہے کن کے نزدیک فرض ہے؟ وہ بھی ابو سعید بردعی رضی اللہ عنہ نے سمجھا ہے جی۔ اچھا جی، واجبها اور نماز کے واجب، نماز کے قرأۃ الفاتحہ پہلا واجب، فاتحہ شریف کا پڑھنا دوسرا واجب، سورت کا ملانا تیسرا واجب، قرأت کو معین کرنا اولیین میں اور فرضاں وچو چوتھا واجب، اور ترتیب کی رعایت کرنی فعل مقرر میں، ترتیب کی رعایت کرنی فعل مقرر پنجواں، اور تعدیل ارکان چھٹا فرض، چھٹا واجب واجیہ، اور قعود اعلیٰ پہلا قعدہ جی یہ واجب ہے اور گل فرضاں دی ہو رہی ہے، فرضاں وچ جی اے کیڑے کیڑے واجب نے، باقی تو پھر نال نتا میں، اور تشہد اور دونوں قعدوں میں یہ کیا ہے؟ واجب ہے بسم اللہ الرحمن اور لفظ سلام آٹھواں واجب، لفظ سلام آٹھواں واجب یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اچھا جی، اے تو ہوگا ساری نمازیں اے خاص، اور قنوت الوتر یہ بھی، واجب ہے اور عیدین کی تکبیریں، یہ بھی واجب ہے اور جہر کرنی ان نمازوں میں جن میں جہر ہے یہ بھی، واجب ہے اور اسرار ان نمازوں میں جن میں اسرار ہے، یہ بھی واجب واجبها ہوا واجب وہ ہوتا ہے کہ ثابت ہو اس کا لزوم دلیل زنی کے ساتھ، اور واجب اور فرض عمل میں برابر ہوتے ہیں، اور فرق اعتقاد میں ہے۔ فرض کا منکر، فرض قطعی کا منکر کیا ہو جاتا ہے؟ واجب کا منکر کافر نہیں، اس کو گمراہ کہتے ہیں۔ بہرحال لو تارا کا اگر چھوڑ دیا اس نے وہ شے جو واجب ہے، کس میں؟ سہون چھوڑ گئی تو واجب ہے مصلی پر کیڑی شے؟ سہو کا سجدہ۔ اور بہرحال اگر اس نے کیا کر دیا، اگرچہ نہیں ہے یہ مبطل للصلاۃ، لیکن یہ آمدن واجب چھوڑنا واجب کرتا ہے کس کو؟ اے نماز واجب الاعادہ ہے۔ اچھا جی، نمبر 1 قرأۃ الفاتحہ کی، فاتحہ شریف پڑھنی واجب ہے، اے کلوہا واجباتن، یہ ساری واجب ہے، سنیں جی، پس سجدہ کرے سہو کا بے ترک آیت منہا، فاتحہ سے کوئی بھی آیت رہ گئی ہے نا تو سجدہ سہو آ جاتا ہے جی۔ اور لٹائی جائے نماز وجوباً عمد میں اور سہو میں، اگر نہ سجدہ کیا سہو کے لیے جی، نہیں سمجھا کہ اگر واجب آمدن رہ گئے تب بھی نماز واجب الاعادہ ہے، سہون رہ گیا اور سجدہ سہو نہیں کیا تب بھی، اور نہ لٹایا اس نے اس کو تو ہوگا کیا؟ ولم یعدھا، اور اگر اس نے نماز کا اعادہ نہیں کیا تو ہو جائے گا آثمن فاسقن۔ اللہ 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 اللہ۔ اچھا جی، فاتحہ کا پڑھنا ہمارے نزدیک کیا ہے؟ واجب ہے، اور اندہ مالک و شافی رضی اللہ عنہما، اور اندہ محمد ایک روایت میں فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے؟ اندہ محمد ایک روایت ہے بھائی۔ اچھا جی، اس پر دلیل کیا ہے مالکیوں شافیوں کی؟ اور ایک روایت میں امام محمد صاحب کے نزدیک
لقوله علیہ الصلاۃ والسلام لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. جی جی تو یہ کہتے ہیں نفی ہے ذات کی، جی وصف کی نہیں. کس کی؟ ذات نماز ہے ہی کوئی نہیں. یہ تائیں نہیں نہ کہ فرض رہ گئے. کی رہ گئے؟ ایشا بس. اور دوسرا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس نے پڑھی کوئی نماز اور نہیں پڑھا اس میں ام القرآن کو فاتحہ شریف، تو وہ نماز خداج ہے، ناقص ہے. ہماری دلیل قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. سنیں، جی مطلقاً ہے، جی جہاں سے آسان لگتا ہے یہ فرض ہے. جی اب زیادتی اس ما تیسرا پر خبر واحد کے ساتھ یہ تو، جائز نہیں. لیکن یہ حدیث واجب کرتی ہے کس کو؟ تو وقد قلنا بھی، ہم اس کے قائل ہیں کہ کیا واجب کیا فاتحہ پڑھنا. ہاں تے واجب ہے. جی یہ دو حدیثاں نے، جی پہلی حدیث کا معنی ذات کی نفی نہیں ہے، صفت کی نفی، صفت کی. جی لا صلاۃ کاملۃ الثواب، صلاۃ کاملۃ الثواب نہیں ہے. تصویر مندے واجب رہ گیا، کاملۃ الثواب نہیں ہے. یہ تسا معنی کتھوں کڈیا؟ بے دلیل قول علیہ الصلاۃ والسلام للعرابی. پیچھے مختصر سی سارا آیا جے. وہ سونے نے رابی نے نماز سکھائی، فرمایا جب تو کھڑا ہو نماز کی طرف تو پہلے اچھے طریقے سے کیا کر، پھر قبلے کا استقبال کر، پھر اللہ اکبر پڑھ، پھر پڑھ تو وہ جو آسان ہو تیرے ساتھ قرآن سی. اے سونے فرمایا اگر ہوتا فاتحہ شریف کا پڑھنا کیا تو لعلمہ ایہا، سرکار عرابی کو یہ فرض سکھاتے. کیوں؟ عرابی احکام سے اس وقت جاہل تھا، اور عرابی کو حاجت تھی ان احکام کی. تو اس وقت سرکار نے جب نہیں بتایا تو مطلب ہے مطلق قرات فرض ہے. کیا؟ مطلق کتاب. اور دوسری جڑی حدیث ہے او من صلی، نہیں دلالت حدیث ثانی میں، اس لیے بھی کیڑی شاید ہے؟ فرضیت ہے. کیونکہ خداج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو پس نہیں دلالت کرتی یہ حدیث کس پر؟ عدم جواز بلکہ دلالت کرتی ہے نقص پر. تو ہم اس کے قائل ہیں، ہم کہتے ہیں واجب رہ جائے گا تو نماز کیا ہو جائے گی؟ ناقص ہو جائے گی. اور بھی جڑی پہلی حدیث ہے نا لا صلاۃ، اور بھی حدیث اول محکم نہیں ہے، اکو معنی وچ بے خام خواہ ذات کی نفی ہے، بلکہ محتمل ہے اس کے لیے کہ مراد لی جائے اس سے کس کی نفی اور کمال کی نفی. تو پس جب متعین ہو گیا حمل کرنا کس پر؟ کمال کی نفی پر. دوسری حدیث کے ساتھ کیڑی؟ او عرابی والی کے ساتھ. تو پس نہیں جائز اس کے ساتھ زیادتی، اگرچہ کیا ہے کیونکہ یہ کہتے ہیں حدیث مشہور ہے کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے، لیکن کہتے ہیں یہ اپنے معنی میں محکم نہیں ہے، وہ دو معنی بن سکتے ہیں. اچھا جی وَضَمُّ سُورَةٍ، یہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے. یعنی فاتحہ کے ساتھ ملانا سورت یا تین آیتیں، تین چھوٹی آیتیں یا ایک آیت، تین چھوٹے. بے قدر ہا جو تین چھوٹیوں کے برابر ہو، جی اور یہ واجب ہو گیا. جان اس بات کو کہ سورت کا ملانا اگرچہ نہیں ہے پر بعد اس کے کہ پڑھ لی اس نے، فاتحہ. کیوں کہندے بچ فرض تے آ گیا کہ، جی لیکن جب میں ہونے کہ بھی جڑی سورت پڑھی ہے ان دا درجہ کی ہے، لیکن جب ملایا اس نے سورت کو کس کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ تو واقعہ ہوگی وہ سورت بھی کس سے. خلاصہ سنو، خلاصہ یہ ہے مطلق قرات فرض ہے، جی
اور خاص کر کے ہونا قرات کا، فاتحہ کا اور سورت کا، یہ دونوں کیا ہیں؟ اور واجبین کی ادائیگی کے ضمن میں ادا ہو جائے گا فرض، پورے کے ضمن میں فرض بھی اضافی بادش، اور معین کرنا قرات کو، یعنی فرض رباعی میں اور صبح تے پھر ہوئے جو دو گامے کے ہو، پس قید اولائین کی، قید واسطے اعتراض کے سنائی سے، کیونکہ قرات مطلقاً فرض ہے ان دونوں میں، جس کی دو رکھتے ہیں وہ کیڑی نماز ہے؟ اچھا جی، یہ اولائین وچ قرات نو معین کرنا واجب ہے، اور دلیل اس پر قول ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے فرمایا کہ قرات اولائین میں یہ قرات ہیں اخرائین میں، اولا وچ قرات کر لئی تو اخرائین دی ہو گئی، تے تو پتہ لگ گیا بھی قرات کیڑیاں وچ ہونی چاہیے ایک۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے تخییر فل اخرجین میں بندے کو اختیار ہے، اگر چاہے تو قرات کرے، چاہے تو ایتھوں بھی پتہ لگا بھی قرات کنہ وچ ہے، کیونکہ اخرجین وچ تو اس کو اختیار مل گئے۔ اولائین یعنی رکعتین کندیاں؟ فرضاں دیاں کوگو، اور عند شافی چاروں رکعتوں میں قرات فرض ہے، چاروں میں گل مک گئی۔ وَرِعَایَةُ التَّرْتِیبِ فِی فِعْلٍ مُقَرَّرٍ، فی ترتیب کی رعایت۔ وعند ظفر و شافی رضی اللہ عنہ ترتیب فی فعل مقرر فرض ہے، واجب نہیں ہے۔ بہرحال رعایت ترتیب کی افعال مقررہ فی رکعتین، اور وہ جو رکعتین سے زیادہ ہیں، 2 3 4 3، ان میں جو ہے نا ترتیب، یہ تو بالاتفاق فرض ہے، یہ تو ایک ہے ترتیب ایک رکعت میں 2 سجدے ہیں، 2 ایک رکعت میں جو مقرر ہے وہ کیا چیز ہے؟ باقی کوئی نہیں مقرر، قیام بھی ایک ہے، قرات بھی ایک ہے، بس مقرر ہے وہ کون ہے؟ دھیان کریں جی۔ بہرحال رعایت ترتیب کی افعال مقررہ رکعتین میں، 2 رکعتاں میں رکوع کنے تے قیام کنے، قراتاں کنی ہیں اینج، اور وہ جو 2 رکعتوں سے زیادہ ہیں ان میں ترتیب فرض ہے بالاتفاق، جیسا کہ قیام کی ترتیب رکوع پر، جیسا کہ پہلے کیا ہونا چاہیے، پھر اور ترتیب رکوع کی کس پر؟ سجدے پر، یعنی موقوف ہے ثانی کی صحت اول کے وجود پر، دوجی رکعت تاں صحیح ہونی ہے جے پہلی دے فرض پورے ہونے نے تھے، حتیٰ کہ اگر اس نے رکوع کر دیا کس کے بعد تو نہیں شمار ہوگا، لم یعتد، اے سجدہ نہیں ہے، رکوع کرے تو دوبارہ سجدے کرے، پس لازم ہے اس پر سجدے کا اعادہ۔ اگر سوال کیا جائے حکم بے فرضیت ترتیب نہیں، یہ منافی ہے ان کے قول کے سجدہ سہو میں، کس میں کہ رکن کی تقدیم واجب کرتی ہے سجدہ سہو کو، رکن کی تقدیم واجب کرتی ہے سجدہ سہو، اے جڑا قول نہ آکھے ہے جی، اس لیے کہ یہ شان تو واجب کی ہے نہ کہ فرض رہ جائے تو نماز باطل ہو جاندی۔ جواب یہ ہے سجدہ محض
رکن کی تاخیر کی وجہ سے ہے اپنے محل سے، نہ کہ رکن کی تاخیر کی وجہ سے دوسرے رکن سے، انج نہیں، اپنے محل سے وہ مؤخر ہوا ہے، اس لیے سجدہ ساو کرنا، سنیں نا بھئی پہلے سجدہ کر دیا پھر رکوع کیا، اب رکوع اپنے محل سے مؤخر ہو گئے، اس لیے سجدہ لازم ہے، سنیں، اس لیے نہیں کہ رکوع سے پہلے سجدہ ہو گیا ہے اس لیے سجدہ صاحب لازم ہے، نہیں، رکوع اپنے محل سے مؤخر ہو گئے، سمجھا جی یار۔ اور تعدیل ارکان اور مکررن، ایک رکعت میں مکرر، جیسا کہ کون، دو، بس یہ دو، ایک رکعت میں ایکو شے ہے، حتیٰ کہ اگر بھول گیا سجدہ اولا سے، پہلی رکعت دا سجدہ نہیں کیتا تو ادا کرے اس کو اگرچہ سلام کے بعد، اور اور پھر کیا کرے، یہ مسئلہ پڑے ہے بھی سجدہ رہ گیا تو آخر تے کرے تو پھر وہ سارا قاعدہ ختم، پھر قاعدہ سجدہ صاحب سلام سارا کچھ۔ اور تعدیل ارکان یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جوارے کو سکون دینا، کس میں، رکوع اور سجدے دونوں کے غیر میں، بے قدر تسبیح، ایک تسبیح دی مقدار رکوع وچ چکنا، سجدے وچ سر رکھنا، ایک ہی ہے، ایک تسبیح دی مقدار اٹھ کے بہنا۔ اور امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تعدیل ارکان کیا ہے؟ اچھا جی، اور وجوب طمانینت، رکوع میں اور سجود میں اور قومے میں اور جلسے میں، بے سکون نال کرنے نے واجب ہے، باوجہ مواظبت آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس کل پر، اس کل پر، کل پر۔ اے ویکھنا میرے یارا، پہلے نفس نال مقابلہ مرنے بعد شروع کرنا ہے، شیطان دی نافرمانی مرنے تو بعد شروع کرنی، گل ہی مک گئی بے نماز مثلا پڑھ رہے ہیں بھئی نماز تو بعد بھی سبق پڑھنا ہے یا مطالعہ، پھر تو ٹھیک ہے بھی نماز پڑھی تے بھی آ گیا، تو جے بعد کچھ بھی نہیں کرنا، ویلیاں بہنا ہے، کی کرنا ہے، تے نماز پڑھے اور لمبی کر لو چٹ کے بیماری جے، کہ انہوں اندر نو سمجھان والی گل ہے نا، ہوں اس وقت شیطان نو اگ لگی ہوندی ہے، ٹک 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 سلام پھیر کے تو اتھی بہ رہو جی، موبائل کٹ لو جی، کوئی آخر انسان ہے یار، کوئی تے عقل کھاڑے ہونی چاہیے بھی میں بعد چیڑا عام کیڑا کام کرنا ہے بھی جلدی جلدی نماز پڑھ کے سلام پھیرو، پھٹو کوں تو چلو جی سلام پھیرو جی، ہن تو کی ہنگامہ کرنا ہے، دس کنوں کیڑی کال پئی ہے جی، لیکن یہ تو ہر بندہ اپنے آپ سمجھائے نا، واجہ دوجے کان چ کی پھوک مارنا ہے بھی اپنے آپ سمجھائے کہ بھی میں سلام پھیر کے کیڑا اہم کام کرنا ہے کہ جڑا میں جلدی نال نماز تو باہر نکلاں جی۔ چلے ہو نہیں پہ گل سمجھ دے ہو، اگر 10 سالاں میں نمازی بھی نہ بن سکے، ہر سال فقہ دی کتاب پہلے مسئلے کندے ہوندے ہیں، تے ہر سال پڑھ کے بھی نمازی نہ بن سکے یار، تے کہ کھٹیا اللہ دی قسم، کہ کھٹیا جی، کیسا کھٹیا۔ تبدیلی پتر جی، اللہ فرماندے نے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، ہویا آپ اگاں ٹرو بلا ہوئے او نہیں تانوں سمجھ آ رہی، تانے کو کھانے چ پہ ہی نہیں رہی، تانوں اصل احساس ہی نہیں، وہ پرزا وچوں نکل گئے کہ بھی سانوں اللہ تعالیٰ نے چنے دین واسطے لیاندا ہے، میری برادری چ میرے پنڈ چ اور کنے لوگ نے، انہاں سارے وچوں اللہ تعالیٰ نے میرے والد تے والدہ نو منتخب کیتا ہے بھی انہاں وچوں اساں بچہ پیدا کرنا ہے،
ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਰਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਅਸਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਾਗੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਾਗੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲ ਪਵੇ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਮੁਤਾਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਬਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਦੇ, ਸਵਾਬ ਲਖੀਵੀ ਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇਂ ਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁੱਕ ਮਾਰਾਂ ਜੀ ਜਾਂ ਸੀਨੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਮਾਰਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲੇ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਨਾ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ ਮੁਤਾਲਾ ਕਰ ਚੱਲ ਕੇ। ਪਿਛਲਾ ਸਬਕ ਜਗਲਾ ਵਾਕਈ ਸਾਰਾ ਫੇਰਾ ਵੀ ਦੇ ਲਿਆ, ਮੁਤਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਸ਼ੀਆ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਦੇ ਲੈ। ਫਿਕਾ ਦੇ ਨੂੰ, ਫਿਕਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ 1000 ਨਫਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੇ ਮਸਲਾ ਜੀ, ਅੱਲਾ ਭਲਾ ਕਰ ਜੇ। ਐ ਹੁਣ ਤਾਦੀਲ ਅਰਕਾਨ ਤਾਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਕੜਕ 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 ਨਿਕਲੋ 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 ਨਿਕਲੋ। ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਟੋਫਟ ਸਲਾਮ ਫਿਰ ਕੇ ਨੱਸੋ ਇੱਥੋਂ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम ले मुवाज़बतिही अलैहिस्सलातु वस्सलाम अला ज़ालिका कुल्लिही। नित्यानवे तसल्ली है भी कुरान सच्ची किताब है, सोने रसूल सच्चे रसूल ने, तो जो कुछ उन्हें दसिया वो सच है। तो अब्दुल अब्बाद की जिंदगी दे विच जिहड़ा सुकून है वो जन्नत विच कि जहन्नम विच है। तो फिर वो इतनियां नेमतां तो कुरान भरे और बवजह हुक्म फरमाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसुल मुसी सलातहू में याद आया बंदा मस्जिद च आया, क्योंकि सोनिया फरमाया लौट जा पस नमाज पढ़, क्योंकि तूने 3 मरतबा उस की कीता सी अया नहीं से ना कर रहा, रकूस चकूद में तेज़ी कर रहा सी ना जी। असी ये 50 बारी पढ़ी उवें ही रहना जिवें आए हैं। बमिन हाजा, और यहाँ से फरमाया है इमाम अबू यूसुफ और इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने के तादील क्या है भी, चूँकि सोने ने 3 बारी भेजा नमाज पढ़ के तो नमाज कोई नहीं पढ़ी, तो पता लगा भी फ़र्ज़ है। और हमारी दलील कौलो ताला या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू जी, हुक्म दिए गए हैं हम किसका, बस ताल्लुक पकड़ती है फ़र्जियत अदना के साथ दोनों से, चुकना ते पेशानी रखनी। सुना जी, ऐशा बस तो लिहाजा बाकी वाजिब होवेगा, फ़र्ज़ नहीं होवेगा जी। और कौल इमाम अबू यूसुफ शवाफ़े का तो मसला क्या ही है ना, इंदा भी यूसुफ भी तादील क्या है, फर्ज है। तो कौल अबू यूसुफ रहमहुल्लाह का फ़र्जियत का कौल ये मुश्किल है। वजह क्या है, इसलिए कि जायज़ रखा उन्होंने यहाँ ज़्यादती को ख़बर वाहिद के साथ। एक ख़बर वाहिद है ना, मुसी सलात वाली हदीस क्या है, तो इसके साथ वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुकऊ वस्जुदू पर ज़्यादती के भाई जो है ना, भाई ये जो फ़र्ज़ है ना, इनसे मुराद क्या है, मुतलकन नहीं बल्कि तादील भी साथ फ़र्ज़ है। तो ये इस पर इजाफ़ा हुआ ना, भाई कुरान से तो मुतलकन साबित हुआ, तो उसको मुक़य्यद किया तादील के साथ जी, ख़बर बात के साथ, बावजूद है कि ज़्यादती नहीं जायज़ उनके नज़दीक। किसके साथ, किस पर, किताबुल्लाह पर। ऐशा बस है। अच्छा अंदने हाँ ये तोजी हो सकती है कि शायद आपका जो कौल है कि तादील फ़र्ज़ है, ये महमूल हो फ़र्ज़ अमली पर। किस पर, अमली पर। और फ़र्ज़ अमली वो वाजिब होता है, वो अब खिलाफ उठ जाएगा किसका, तरफ़ैन का। और क्या किस तरफ़ैन कहते हैं तादील अरकान वाजिब है, इमाम अबू यूसुफ कहते हैं फ़र्ज़ है।
اب اٹھ جائے گا اگر اس کو فرض عملی مانے. عملی تو عملی واجب، فرض عملی اور واجب ایک ہی ہوتا ہے. اچھا جی، والقعود الاول، پہلا قاعدہ بھی نماز میں کیا ہے؟ اور 3 یا 4 رکعت والی نماز ہوے تے اگرچہ نفل میں ہو علی صحیح مسئلہ ہے جی. نفل سے مراد ہی فرضاں تے وتراں تو سوا سارے نو نفل آکھی دے. ان میں بھی پہلا قاعدہ کیا ہے؟ جہاں 4 کی نیت ہو. اور مراد اول سے اخیر کا غیر. اول سے مراد آخر کا غیر، آخر تو پہلا. با وجہ اچھا جی ایک کیوں واجب ہے؟ با وجہ مواظبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للمواظبت ہے. اس پر کیا ہے؟ مواظبت ہے. اور ایک دوسری دلیل اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے اس پہلے قاعدہ سے تو پس سرکار نہ لوٹے اس کی طرف. ہوں تو اگر یہ فرض ہوتا تو سرکار لوٹتے. پس مواظبت کے سبب سے حاصل ہو گیا کیا؟ اور آپ کے قاعدے کی طرف نہ لوٹنے کے سبب سے حاصل ہو گیا کیا؟ اے دونوں گلاں ثابت ہو گئی ہیں. بے سرکار لوٹے نہیں لہذا فرض نہیں، مواظبت فرمائی ہے لہذا ہے. اور اکثر ہمارے مشائخ بولتے ہیں اس پر کیا؟ کس پر؟ قاعدہ اولا پر نا، لفظ سنت بول دیتے ہیں. یا اس لیے کہ وجوب پہلے قاعدہ کا ثابت ہے کس کے ساتھ؟ یا اس لیے کہ پہلا قاعدہ اتنا موقد ہے کہ جو وجوب کے معنی میں ہے. اور یہ بات تقاضا کرتی ہے خلاف کے رفع کا. بس بھئی مطلب بعض نے کہا سنت ہے، بعض نے کہا واجب ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. بھئی ثابت بھی سننا ہے اور عملاً واجب ہے. اور مراد اول سے مطلقاً ہے، برابر ہے کہ اول کس میں ہو؟ یا 3 رکعتوں میں ہو، شام ہو اور وتر ہو، فرض میں ہو یا یہ پہلا قاعدہ واجب ہے جی. اور اندہ محمد و ظفر و شافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاعدہ اولا رباعیہ میں نفل سے کیا ہے؟ تے پیچھے پڑھا جی قول بھی ہے جی، لیکن ایتھے پڑھ لیا جی وہ بھی کیا ہے؟ واجب ہے جی. اور تشہد، اور تشہد پڑھنا بھی واجب ہے، یعنی 7واں واجب قرات تشہد مطلقاً برابر ہے کہ پہلا قاعدے میں ہو یا تو 2واں وچ تشہد پڑھنا واجب ہے جی. اور فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے کدھر گیا جی؟ آپ نے فرمایا کہ دوسرے میں تشہد پڑھنا فرض ہے. محیط میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ تشہد قاعدتین میں واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا ہے اس کو دونوں قاعدوں میں اور حکم دیا ان کو اس کا. یہ دلالت کرتا ہے اس پر دل ذالک علی الوجوب دون اچھا جی یہ جو کہا ہے نا متن میں کہ تشہد واجب ہے، مصنف کے اختصار کرنے میں کس پر اشارہ ہے؟ اس بات کی طرف کہ جانے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر صلاۃ کا داخیرہ میں یہ واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ تو یہ مسئلہ پڑھا جی سنت ہے فقط علی ما سیاتی فی المتن آ جائے گا، سنتوں کے باس میں آ رہا ہے جی. اچھا جی وجوب و قراءت ہی تے تشہد کی وجوب یہ کیا ہے؟ ظاہر و روایت ہے. بس اسی لیے اتلے کا مطلق بولا گیا. اور قیاس تو یہ ہے کہ یہ کیا ہو؟ اولا میں، کیونکہ اولا قاعدہ واجب ہے لہذا قرات سنت ہو. کیڑی قرات؟ تشہد دی. دوسرا قاعدہ فرض ہے تو لہذا تشہد واجب ہو. سنیں نے، اور یہی بعض کا اختیار ہے کہ پہلے قاعدے میں تشہد کیا ہے؟ سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلی اللہ علی نبینا الکریم بسم اللہ الرحمن اور لفظ سلام لفظ سلام دو مرتبہ یہ بھی کیا ہے واجب ہے علیکم واجب میں داخل نہیں ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ سلام فرض ہے اچھا ساڑھے نزدیک واجب کیوں ہیں للمواظبات سونے نے اس پر باقی یہ جو کہا ہے نا لفظ السلام فائدہ دیا ہے اس بات کا کہ علیکم واجب سے جیسا کہ دائیں بائیں چہرہ پھیرنا یہ سنت ہے واجب سے نہیں ہے صرف السلام پس اگر اقتدا کی امام کی لفظ سلام کے بعد امام کے قول علیکم سے پہلے تو نہیں صحیح اقتدا اور نکل جائے گا بندہ نماز سے اپنے تسلیمہ کے ساتھ ایک تسلیمہ کے ساتھ اندہ آمد العلماء سجے پاسے آکھے نا سلامو تو نماز تو نکل گیا بعض نے کہا بے تسلیمتین نہ جب تک دوجے پاسے السلامو نہیں آندہ نماز تو نہیں نکلے جی اور وہ اطلے کا اطلاق کیا گیا کس میں اس کے وجود کیونکہ لفظ اسلام آکھے ہے نا جی مطلق بولا ہے تو پس یہ شامل ہے کس کو واہو والا صحو واہو والا اچھا کدے ایک گل ہوئے بھی دوجے نال نماز تو نکلنا ہے تو پھر پہلے اسلام تو بعد بندہ نماز داخل ہو سکتا ہے اس قول دے مطابق اس نماز ہو سکتا ہے جی واہ والا صح جو کہہ رہے ہیں اور بعض نے کہا کہ دوسرا سلام کیا ہے پہلا واجب ہے اور اندہ شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لفظ سلام کیا ہے بوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے و تحلیل و تسلیم نماز کی تحلیل کون ہے تسلیم ہے اور ہمارے لیے وہ ہے جو روایت کیا گیا ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بیٹھے امام اپنی نماز کے آخر میں پھر اس نے احداث کر دیا محدث ہو گیا پہلے سے کہ سلام پھیرے پہلے سے کہ ایک روایت میں پہلے سے کہ تو دونوں دے کٹھا جواب آخر تے حدیث پاک چاہیے تمت صلاۃ کو اس کی نماز کیا ہوگی تو پتہ لگا کہ پھر سلام یہ فرض ہوندا تے نماز پوری نہیں سی ہونی چاہیے سنیں رواہ ابو داود و ترمذی اور وہ جو روایت کیا اس کو امام شافعی رحمہ اللہ نے وہ نہیں فائدہ دیتا مگر کس کا تے پیچھے ہم وجوب کے تو قائل ہیں کہ السلام سے نماز سے باہر آنا کیا ہے واجب ہے جی اچھا جی وَقُنُوتُ الْوِتْرِ یہ بھی کیا ہے اچھا جی یہ قنوت کیا ہے ہوا مطلق دعا کیا مطلق دعا برابر ہے کہ کس میں ہو اگا ٹرو یہ دعا وَقُنُوتُ الْوِتْرِ یعنی دعا جو واقع ہو کس میں نعت وتر یہ بھی کیا ہے قنوت واجب ہے واجب قنوت ہے یہ بھی کیا ہے پس اضافت ادنا ملابست کی ہے قنوت مطلق دعا قنوت مطلق دعا اور خاص کر کے اللہم انا نستعینو کا آخر تک یہ سنت ہے جی یعنی یہ خاص کر کے پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے مطلق دعا واجب ہے حتیٰ کہ اگر لائے اس کے غیر کو تو کیا ہے جائز ہے بالجماع اور اسی طرح قنوت کی تکبیر اپنی فراغت کے بعد رکعت ثالثہ کی قرات سے یہ تکبیر بھی کیا ہے واجب ہے واجبہ ہے اور عند شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نصف خیر میں رمضان سے ہے باقی کوئی نہیں اس لیے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا تھا اسی کا جناب ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نصف میں رمضان سے۔ ہماری دلیل وہ ہے جو وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا قنوت کا وطر میں بغیر فاصلے سے۔ فاصلے کا مطلب ہے بھی رمضان چاہے تو نہیں، مطلقاً سونا فرمایا وطروں میں قنوت ہے، اور مراد قنوت سے وہ قنوت، مراد قنوت کے ساتھ فی ما اس میں جو روایت کیا اس کو جنا جی، اور رمضان وچ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے حکم فرمایا تھا، اس سے مراد طول قرات ہے، کیا ہے؟ پورے قرات۔ اور بھی قنوت عند شافی صبح میں کیا ہے؟ واجب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کیا تھا فجر میں، رکوع کے بعد او صبح جی او قنوت نازلہ۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قنوت فرمایا ایک مہینہ، سرکار دعا کرتے تھے رال اور زکوان کے خلاف، پھر سرکار نے اس کو چھوڑ دیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ او قنوت نازلہ ہن بھی جائز ہے۔ چلو جی، اسلام نافذ نہیں، قرآن نافذ نہیں، اس تو بڑا بھی کوئی وبال ہو سکتا ہے۔ چیلنج کرو جدوں دا پاکستان بنیا کسے مولوی پیر نے قنوت نازلہ کیتی ہوئے کہ بھی اس مشکل نو پھس گئے، اسلام نافذ نہیں تو قرآن نہیں پہ نافذ کر دے، یا اللہ سانو انہاں کولوں نجات دے، پہلے چھتر مینوں مارو تے باقی مولویوں نے جا کے پھلاں دے ہار پاؤ۔ نہیں یہ مشکل کو نہیں تھوڑے نزدیک، مشکل اس واسطے نہیں کہ تانوں چوں جمے ہو تو کھاندے پیندے عائشاں کردے، مسجد لب گئی، جمعہ لب گیا، ماشاءاللہ 4-5 خلیفے لب گئے تے اسی خوش باش ہاں، گڈی بھی سانوں لب گئی، ساڈا مکان بھی بن گئے، سانوں کیڑی پرواہ ہے جی۔ لیکن یہ تو احساس والے بندے نوں پٹدا مردا ہے کہ میری زندگی کس قسم دی ہے کہ اگر اللہ دا قرآن نافذ نہیں تو میں پھر بھی خوشیاں نال پھردا، میں ڈنگر ہاں کہ انسان ہاں، یہ تو کوئی سوچے گا تو انہوں کھنڈ چ پوے گی نا۔ اپنے مسئلے اج دے ٹور دیو، انہاں اُتے چنگی ڈنڈ پاؤ، چنگا پنجا چاڑو۔ اللہ دا قرآن جتھے ہے، سونے دا نظام جتھے ہے، اتھے پیار ہوئے تو بس تسی آپس وچ کوڈی پا دیو کوڈی سنگی ٹکا کے تے جی ضروری ہے تسی بھی جڑ جاؤ جی۔ آخر وہ وقت بھی تو آنے سونے فرمایا آسمان دے تھلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، انہیں سے فتنے اٹھیں گے، انہیں پر لوٹیں گے، یہ دور بھی تو آنا ہے نا جی۔ بھئی اللہ دے قرآن دی کوئی آواز نہ اٹھائے، سونے دے نظام دے نفاذ دی کوئی آواز نہ اٹھائے، او مسئلے پھڑ لو جنہ دا قبر دے وچ کوئی سوال نہیں، کوئی عقیدے نال تعلق نہیں، کوئی اعمال نال تعلق نہیں، بے واقع ہو گئے نے، گل مک گئی ہے، انہاں نو پینجا چاڑو 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 چاڑو، عوام نو لا دو انہاں کماں تے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونیا مہینہ دعا کیتی، او جنہ 70 بندے 69 بندے شہید کر دیتے، سدے سن اپنے واسطے مبلغ تے ظالمہ شہید کر دیتے، تو سونے انہاں دے خلاف ایک مہینہ دعا کیتی، او صبح اور تکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیریں، اور عیدین کی تکبیریں، بتکبیرات العیدین، اور عیدین کی تکبیریں، عیدین کی تکبیریں۔ آئے الواقعات فی الصلاۃ و بعدہا، جی جو تکبیریں واقع ہیں کس میں؟ اور نماز کے بعد، یا جو واقع ہیں کس میں؟ نماز میں، جیسا کہ عید الفطر میں، جیسا کہ وہ عید الفطر والیاں جڑی 6 تکبیراں نے وہ بھی واجب نے جی، تے نماز تو بعد جڑا نے او پڑھنیاں، وہ وڈی عید تو وڈی عید وچ وہ نمازاں تو بعد وہ بھی تکبیراں کی نے عیدین آکھے نا، اے شاباش۔ اور وجوب ان کا بھی تکبیراں واجب نے کتھوں ثابت ہے؟ لقولہ تعالی وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاکُمْ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ،
سنے ہی بعض نے کہا ہے کہ مراد اس آیت سے عیدین کی تکبیریں ہیں جیسا کہ بدائے ثنائے سے سمجھا گیا ہے، جی اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد قنوت الوتر ہیں، بعض نے کہا کہ قنوت الوتر اور عیدین کی تکبیریں کیا ہیں، اور قیاس تو یہی ہے بھی یہ سنت ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ تکبیریں اذکار سے ہیں، جی جیسا کہ تعوذ ثنا جی، اس لیے کہ نماز کی حقیقت، نماز کا معنی جی وہ افعال پر ہے، نہ کہ اذکار پر بھی افعال ہیں وہ، جی اور نہیں منقول بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور صاحب کے لیے مگر افعال میں۔ جی سرکار نے جو 1-2 مرتبہ صاحب کا سجدہ کیا ہے نا، وہ کسی ذکر رہنے پر نہیں کیا بلکہ افعال کے افعال میں بھی قاعدہ رہ گیا، جی سنے نا جی، ایشا بس جی۔ اور وجہ استحسان کے یہ واجب ہے یہ ہے کہ یہ اذکار خاص ہیں، مضاف ہیں کس کی طرف، جمی صلاۃ جیسا کہ تشہد الصلاۃ، جی قنوت الوتر، تکبیرات العیدین، پوری نماز والمضاف نے تاں واسطے واجب نے، تو پس ہو گئے یہ نماز کے سائز برخلاف تسبیحات کے، کیونکہ ان کی اضافت پوری نماز کی طرف نہیں، نماز کی جز کی طرف ہے، کیونکہ مضاف ہوتی رکوع کی تسبیحیں، جی سجدے کی تسبیح ایشا بسی تے قیام کا سکی سنا والسجود فقط فلا یاجب السجدہ تو لے ترک ہاں والجہر والاسرار، بے تنہ نمازاں وچ اچھی قرات واجب ہے تے 2 وچ آہستہ واجب ہے واجب ہے۔ بعض نے کہا کہ ہما سنتان ہیں، وہ دونوں سنت ہے حتیٰ کہ نہیں واجب سجود صاحب دونوں کے، ترک صاحب بعض یہ گل آکھی ہو، اس لیے کہ وہ دونوں مقصود اچھا پڑھنا تے ایسا پڑھنا مقصود نہیں، مقصود قرات ہے، بعض مقصود کیا ہے، ارادہ ہے تو بس ہو گئے یہ دونوں مثل، لیکن دلیل وجوب پر یہ ہے کہ قرات ارکان صلاۃ سے ہے، جی قرات ارکان صلاۃ سے اور قرات وحیہ فی الفرائض، اور یہ فرائض میں پہنچاتی ہے کدھر، شہرت فرائض میں ادا کی جاتی ہے علی سبیل شہرت للاخفاء، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہر کرتے تھے ساری نمازوں میں، ابتداء الامر میں، وہ مکہ شریف نمازاں فرض ہو گئیاں، اس تو بعد یہاں تک کہ قصد کیا کفار نے یہ کہ نہ سنیں قرآن، اور وہ کھیل تماشا کرتے تھے قرآن میں، تو اس وقت اللہ رب کریم نے یہ آیت نازل فرمائے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، تصویر بائیں طور کے جہر کریں آپ رات کی نمازوں میں اور مخافتت کریں دن کی، نمازوں میں اس لیے کہ کفار مستعد رہتے تھے تکلیف دینے کے لیے دن کی نمازوں میں، جی راتی تو سورے ستے مرے ہوندے ہیں کافرو، اور جہر عیدین میں اور جمعے میں کیوں ہے، اس لیے کہ اقامت ان دونوں کی تھی مدینہ شریف میں بالاتفاق بجمع مجمع عظیم میں، جی تو وہ تو کافر مکہ میں تھے جو تکلیف دیتے تھے، جی وما کانا، اور نہ تھی کفار کے لیے اس وقت طاقت تکلیف کی۔ جی اچھا ہن سوال ہے کہ اوتھے مکہ شریف دے وچ تاں اے دن دیاں نمازاں تاں ایسا پڑھنیاں نے بھی کافر تکلیف دیندے نے، تے ہن تو علت کوئی نہیں تے پھر حکم بھی ختم ہونا چاہیے، پھر 5 قرات اچھی ہونی چاہیے، پھر اگرچہ زائل ہو گیا زے عذر باقی ہے حکم، تو بعض دفعہ علت زائل ہونے کے باوجود حکم باقی ہوتا ہے، پھر اگر زائل ہو گیا یہ عذر تو باقی ہے حکم، مثال دیندے نے جیسا رمل فی الطواف، اس وقت وہ جڑا ہے نا حدیبیہ دے دوسرے سال تے سونے فرمایا موڈا ننگا کر کے جڑا ہلا کے ٹرنا، انہوں نے پتہ لگے پہ آدھے نے یسرب تے بخار دے آئے نے مارے تے نہ کول طواف ہی نہیں ہونا، فرمایا انہوں نے ذرا ڈولے کٹ کے دسو، اے حکم ہن بھی باقی ہے، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مواظبت فرمائی ہے ان دونوں پر اپنی ساری عمر میں کہ سرکار نے مدینہ شریف آ کے بھی زور اثر وچ کی کیتا ایسا پڑھیا تے تیناں وچ قرات اچھی ہے تے لہذا فکانا ہو گئے یہ دونوں کون اسرار جہر جہر اور اسرار دونوں کیا ہو گئے ہیں باب صفت الصلاۃ باب صفت الصلاۃ نماز کے فرض تحریمہ اور قیام اور قرات اور رکوع اور سجود بسم اللہ الرحمن الرحیم اور قعود اخیر قدر تشاہد اور خروج بسنعی ہی ہیں ایتے ہیں کرنی جی اور نماز کے واجب فاتحہ شریف کا پڑھنا اور سورت کا ملانا اور قرات کو معین کرنا اولائین میں قرات کو معین کرنا اولائین اور ترتیب کی رعایت ترتیب کی رعایت فعل مقرر میں اور تعدیل ارکان اور پہلا قدم اور تشہد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لفظ سلام اور وطروں کا قنوت اور عیدین کی تکبیریں اور جہر اور اسرار ان نمازوں میں کہ جہر کیا جاتا ہے اور اسرار کیا جاتا ہے تیناں وچ جہر ہے دو وچ اسرار ہے جی